اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبان عقل، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے کہ شاید تم اس طرح متقی بن جاؤ۔ تمہارے اوپر یہ بھی لکھ دیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت سامنے آ جائے تو اگر کوئی مال چھوڑا ہے تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے وصیت کر دے۔ اس صاحبان تقویٰ پر ایک طرح کا حق ہے۔ اس کے بعد وصیت کو سن کر جو شخص تبدیل کر دے گا اس کا گناہ تبدیل کرنے والے پر ہوگا، تم پر نہیں۔ خدا سب کا سننے والا اور سب کے حالات سے باخبر ہے۔ پھر اگر کوئی شخص وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری یا ناانصافی کا خوف رکھتا ہو اور وہ ورثہ میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ صاحب ایمان، تمہارے اوپر روزے اسی طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، شاید تم اسی طرح متقی بن جاؤ۔ یہ روزے صرف چند دن کے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کوئی شخص مریض ہے یا سفر میں ہے تو اتنے ہی دن دوسرے زمانے میں رکھ لے گا۔ اور جو لوگ صرف شدت اور مشقت کی بنا پر روزے نہیں رکھ سکتے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، اور اگر اپنی طرف سے زیادہ نیکی کر دیں تو اور بہتر ہے، لیکن روزہ رکھنا بہرحال تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم صاحبان علم خبر ہو۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ لہذا جو شخص اس مہینہ میں حاضر رہے اس کا فرض ہے کہ روزہ رکھے، اور جو مریض یا مسافر ہو وہ اتنے ہی دن دوسرے زمانے میں رکھے۔ خدا تمہارے بارے میں آسانی چاہتا ہے، زحمت نہیں چاہتا، اور اتنے ہی دن کا حکم اس لیے ہے کہ تم عدد پورے کر دو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اقرار کرو، اور شاید تم اس طرح اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے۔ لہذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔ تمہارے لیے ماہ رمضان کی رات میں عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے پردہ پوش ہیں، اور تم ان کے لیے۔ خدا کو معلوم ہے کہ تم اپنے نفس سے خیانت کرتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر کے تمہیں معاف کر دیا۔ اب تم بے اطمینان مباشرت کرو، اور جو خدا نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے اس کی آرزو کرو، اور اس وقت تک کھا پی سکتے ہو جب تک فجر کا سیاہ ڈورا سفید ڈورے سے نمایاں نہ ہو جائے۔ اس کے بعد رات کی سیاہی تک روزہ کو پورا کرو، اور خبردار، مسجدوں میں اعتکاف کے موقع پر عورتوں سے مباشرت نہ کرنا، یہ سب مقررہ حدود الہی ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اللہ اس طرح اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ شاید وہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ اور خبردار، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھانا اور نہ حکام کے حوالہ کر دینا کہ رشوت دے کر حرام طریقے سے لوگوں کے اموال کو کھا جاؤ جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ تمہارا مال نہیں ہے۔ اے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ مکانات میں پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی ان کے لیے ہے جو پرہیزگار ہوں اور مکانات میں دروازوں کی طرف سے آئیں، اور اللہ سے ڈرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ جو لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں تم بھی ان سے راہ خدا میں جہاد کرو، اور زیادتی نہ کرو کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ان مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جس طرح انہوں نے تم کو آوارہ وطن کر دیا ہے تم بھی انہیں نکال باہر کر دو، اور فتنہ پردازی تو قتل سے بھی بدتر ہے۔ اور ان سے مسجد الحرام کے پاس اس وقت تک جنگ نہ کرنا جب تک وہ تم سے جنگ نہ کریں، اس کے بعد جنگ چھیڑ دیں تو تم بھی چپ نہ بیٹھو اور جنگ کرو کہ یہی کافرین کی سزا ہے۔